بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں سینٹرل پریس کلب میں ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان کا تعلق اسلام آباد کی اس وقت حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور وہ 2 بار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان کا یہ جو بیان ہے، ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کو پوری ریاست جموں و کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس خطاب میں اہم باتیں کیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جو ایک مین سٹریم پولیٹیشین کی طرف سے اور ایک مین سٹریم جماعت کے رہنما کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ آزاد کشمیر کو ایک نمائندہ اور باغی اور مہاراجہ کے جانشین حکومت کے طور پر تسلیم کرنا ایک بہت قدیم تصور ہے آزاد کشمیر کی اور ریاست جموں و کشمیر کی پولیٹکس میں، اور اس تصور نے حکومت پاکستان کی ناکام کشمیر پالیسی کی راکھ سے جنم لیا ہے کہ جب ایک دہائی تک حکومت پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے میں ناکام رہی اور اس کا زیادہ تر انحصار امریکہ کی طرف رہا اور مغربی بلاک کی طرف رہا، اور مغربی بلاک کی سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ جب سلامتی کونسل میں بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کی امن فوج بھیجنے کے لیے ایک قرارداد پیش ہوئی سلامتی کونسل میں، تو روس نے اسے، چونکہ پاکستان پوری طرح مغربی بلاک کی طرف چلا گیا تھا، مغرب کے کیمپ میں گیا تھا، تو روس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، جس پر امریکہ کے نمائندے نے کہا کہ یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم ایک مشکل صورتحال میں بچنے سے، انٹر ہونے سے یا داخل ہونے سے یا پھنسنے سے بچ گئے۔ تو گویا کہ امریکہ کی سنجیدگی کا یہ عالم تھا کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان نے ایک موہوم امید پر امریکہ کے ساتھ کا فوجی ایلائی بننے کا فیصلہ کیا، سیٹو سنٹو بغداد پیکٹ میں وہ شامل ہوا۔ لیکن جو ہی وقت گزرتا چلا گیا، وقتی طور پر تو امریکہ نے رام کر کے، گھیر گھار کے، سہانے سپنے دکھا کر پاکستان کو اپنے ساتھ شامل کیا ان اتحادوں میں، لیکن یہ صرف اس کی ایک سوویت یونین مخالف پالیسی کا اور اپنی توسیع پسندی کا ایک بہانہ تھا، اور وہ پاکستان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح ان معاہدات میں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، پاکستان کو چھوڑتا چلا گیا، کشمیر پر اس کا موقف جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور پاکستان کوئی نئی پالیسی جو سیز فائر کے بعد ہے اس حوالے سے اڈاپٹ نہ کر سکا، اور جس کے نتیجے میں ایک جمود طاری ہو گیا، افراتفری طاری ہو گئی۔ جو ایک عارضی بیس کیمپ تھا آزاد کشمیر کا، اس میں گروہی فتنے سر اٹھانے لگے، اس میں جو جماعتی تعصبات اور برادریوں کے جھگڑے اور فساد یہاں سر اٹھانے لگے۔ تو اس وقت اس ناکام خارجہ پالیسی کی، اس ناکام کشمیر پالیسی کی راکھ سے چنگاریاں تلاش کرنے کا ایک عمل شروع ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی۔ تو اس وقت آزاد کشمیر کے جو صدر تھے KH خورشید مرحوم، جن کا اپنا تعلق بھی پرانا مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا، انہوں نے اسلام آباد یا کراچی کے حکمرانوں کے ساتھ ایک نئے تصور پر بات چیت اور گفت و شنید کا آغاز کیا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اب ایک نئی راہیں تلاش کی جائیں، نئے انداز اختیار کیے جائیں، اور بین الاقوامی طور پر دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے، اور مغرب کے ساتھ ساتھ جو کمیونسٹ بلاک ہے یا جو غیر جانبدار تحریک کے ارکان ہیں یا لوگ ہیں یا غیر جانبداری اپنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس تحریک کا ہمنوا بنایا جائے۔ KH خورشید مرحوم نے یہ تجویز اس وقت کے صدر ایوب خان کو دی۔ ایوب خان نے کو یہ تجویز کسی حد تک پسند آئی، اور انہوں نے اپنے جو وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے
انہیں اس پر ایک جامع رپورٹ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ اب کے ایچ خورشید صاحب کا یہ برین چائلڈ تھا اپنا، یا اس میں حکومت پاکستان کے کچھ عناصر کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود کچھ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ جس کے کیمپ میں ہم چلے گئے ہیں وہ ایک حد تک ہی ہمیں آگے نکل کر اپنی ایک آزاد کشمیر پالیسی اپنانے کی اجازت دے گا، اس لیے انہوں نے ایک نئے انداز سے ایک نئی حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہرحال اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ کیا یہ محض کے ایچ خورشید صاحب کا برین چائلڈ تھا، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی سے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اب روایتی طریقہ کار سے ہم کشمیر پر پیش قدمی اور پیش رفت نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس میں پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور جب اس تجویز پر بات کرنے کے لیے یہ کے ایچ خورشید مرحوم کے دست راست اور ان کی پارٹی کے ایک اہم رہنما سابق چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے اپنی خود نوشت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب شیخ منظور قادر جو اس وقت ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے اس تجویز پر بحث کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے مظفر آباد آئے، تو وہ ایک بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کسی دوسرے ملک کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے وزٹ کر رہے ہیں۔ پرانے پروٹوکول کی حد تک سے بالکل الگ ان کا یہ دورہ تھا آزاد کشمیر کا۔ انہوں نے مظفر آباد میں ایوان صدر میں جو سٹنگ ارینجمنٹ تھا دونوں، یعنی آزاد کشمیر کے صدر کے ایچ خورشید اور پاکستان کے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر کے درمیان، وہ بھی اس طرح ارینج کیا گیا تھا کہ یہ دو برابر مملکتوں کے نمائندوں کے درمیان یا رہنماؤں کے درمیان بات چیت کا ماحول اور منظر پیدا کرے۔ اس بات چیت کے بعد باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور یوں یہ جو ایک منظر تھا، یوں لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بڑے حد تک اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ آزاد کشمیر کو پوری ریاست جموں و کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت کے طور پر، ایک باغی اور انقلابی حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس انداز کے پروٹوکول اور اس مشترکہ اعلامیے سے خود آزاد کشمیر کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھی اس میں بھی ایک ہلچل مچی، اور پاکستان کا جو میڈیا تھا اس وقت کا وہ بھی چونک گیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو طاقتور انٹرنیشنل لابی تھی وہ بھی چونک گئی اس بات پر، اور پھر اس تجویز کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو شیخ منظور قادر تھے اور ایوب خان تھے، انہوں نے کے ایچ خورشید مرحوم کو جو صدر آزاد کشمیر تھے اس وقت، انہیں بین الاقوامی سفارت خانوں سے رابطہ کر کے اس حوالے سے اس تجویز پر بات کرنے کا انہیں مشورہ بھی دیا، اور جس کے تحت کے ایچ خورشید مرحوم نے سفارت خانوں کو اپنی اس تجویز سے آگاہ کیا تحریری طور پر کراچی میں، اور ان میں سے تقریباً 28 ملک اس بات پر آمادہ تھے کہ اگر حکومت پاکستان آزاد کشمیر کو ایک نمائندہ اور جلاوطن حکومت نمائندہ اور باغی حکومت کے طور پر، انقلابی حکومت کے طور پر تسلیم کرتی ہے تو وہ ممالک بھی اسے تسلیم کریں گے۔ بیجنگ ریڈیو پہ باقاعدہ اس کا اعلان ہوا، اور کہا گیا کہ پاکستان اگر اس معاملے میں ایک بھارت کے مظالم اور بھارت کا قبضہ ختم کرنے کے لیے کشمیر کی ایک انقلابی حکومت کو تسلیم کرتا ہے اور تشکیل دیتا ہے تو چین کو اسے تسلیم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور یہ بات بہت آگے حد تک بڑھ گئی تھی، لیکن امریکہ کو شاید یہ اس وقت گوارا نہیں تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے جو عناصر ہیں وہ ہمیشہ سے ایک انفلوئنس رہا ہے امریکہ کا، تو پھر نہ صرف وہاں تک صف بندی ہوئی بلکہ مظفر آباد تک آزاد کشمیر کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھی اس میں بھی انفلوئنس کر کے اس نظریے سے پھر روگردانی کا اور اس پیش رفت سے پھر پس قدمی کا ایک جو عمل ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب ایسے ماحول میں ایک بار پھر اس
نظریے کی، اس نعرے کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگی ہے۔ بعد میں یہ نعرہ تقریباً متروک ہو گیا آزاد کشمیر کی سیاست سے۔ جموں و کشمیر لبریشن لیگ جو کے ایچ خورشید مرحوم کی لیگیسی تھی، جو ان کی جماعت تھی، جو اس نظریے کو لے کر آگے چل رہی تھی، جس کے پروگرام میں اور نصب العین میں آزاد کشمیر حکومت کو مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تسلیم کرانے کا نظریہ شامل تھا، وہ اذکار رفتہ ہوتی چلی گئی، وہ ایک قصہ پارینہ بنتی چلی گئی، اس کا انضمام ہوتا چلا گیا مختلف ادوار میں، اور یوں بالآخر کے ایچ خورشید کی موت کے ساتھ ان کا یہ نظریہ بھی تقریباً دفن ہو کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے کے بعد جب بین الاقوامی سطح پر اور علاقائی سطح پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک بار پھر ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں اس دور میں تھے، 1960 میں تھے، یا اس سے بھی 57 میں تھے، جب ہماری جو کشمیر کے حوالے سے پہلی جو قرارداد ہے وہ روس نے ویٹو کر دی تھی، اشتعال میں آ کر سیٹو سنٹو اور مغربی بلاک کی جھولی میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو آج تقریباً پاکستان وہیں کھڑا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور اب اس وقت چونکہ ایک عمل شروع ہو چکا تھا کشمیر کے پر نہ صرف قبضے کو مضبوط بنانے کے لیے، بلکہ کشمیر کی ڈیموگرافی اور اس کی جو بچی کھچی آزادیاں تھیں ان کو ختم کرنے کا، اب وہ پروسیس بہت حد تک تیز ہو چکا ہے، اور ایسے میں ایک بار پھر یہ اس کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو ایک نمائندہ اور انقلابی حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے، اور یہ ایک مین سٹریم پولیٹیشن کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ تو اس کی خاصی اہمیت ہے، گو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اور جتنی بھی ڈاکومنٹیشن وہاں ہوئی ہے اس میں آزاد کشمیر کو ایک حکومت کی بجائے ایک لوکل اتھارٹی کہا گیا ہے، اور اس کی وضاحت پھر جو جوزف کاربل ہیں انہوں نے اپنی کتاب ڈینجر ان کشمیر میں یہ پیش کی ہے توجیہ، یعنی آزاد کشمیر کو حکومت کی بجائے لوکل اتھارٹی کہنے کا، کہ یہ جس علاقے میں جس ملک میں یہ حکومت قائم ہے وہاں اس کا داخلی طور پر تو کنٹرول ہے، لیکن 3 محکمہ مواصلات، خارجہ اور دفاع جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے، اس لیے یہ ایک لوکل اتھارٹی ہے۔ لیکن بہت سے محققین اور بہت سے مورخین اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کو اگر صحیح طریقے سے چھانا جائے اور پیش کیا جائے تو وہاں یہ ایک باقاعدہ حکومت کے طور پر ملتی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ نے جو آزاد فورس تھی جو لڑ رہی تھی اس وقت بھارتی فورسز کے خلاف، اس کو اس حکومت کے انڈر کر دیا تھا اپنی قراردادوں میں۔ تو یہ ایک بہت تاریخی قسم کی ایک بات ہے، اور اس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے، لیکن ایک نئے دور میں جب ہم ایک بار پھر دائرے میں سفر کرنے پر مجبور ہیں، جب ہم بالکل ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، تو یہ تجویز خاصی معنی خیز ہے، ایک تاریخی تجویز ہے، ایک تاریخی پس منظر کی رکھنے والی ایک تجویز ہے، ایک نعرہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کو یا پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں انہیں پھر کسی مرحلے پر بدلتے ہوئے وقت اور بدلتی ہوئی ہواؤں کے رخ کے ساتھ چلنے کے لیے اس تجویز کو دوبارہ زیر غور لانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔